تبلیغ وحدت نہ ہوتی دو عالم میں تبلیغ وحدت نہ ہوتی جو ہے دین کی شان و شوکت نہ ہوتی اگر فاطمہ آپ پیدا نہ ہوتی نبوت تو ہوتے امامت نہ ہوتے دو عالم میں صلوات پڑھی آپ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل بے خودی ملتی نہیں ہے آگہی ملتی نہیں بے خودی ملتی نہیں ہے آگہی ملتی نہیں تیرگی ملتی ہے لیکن روشنی ملتی نہیں الفت آل نبی عشق محمد کے بغیر موت مل جاتی ہے لیکن زندگی ملتی نہیں بے خودی ملتی نہیں ہے صلوات پڑھیے آپ اللہم صلی علی محمد محمد تیرے گلے حدیقے ایمان حسین ہے یہ تیرے گلے حدیقے حسین ہے تازہ ہو جس سے روح وہ ریحان حسین ہے زانو نبی کا رحل تو قرآن حسین ہے اور پانی ملا نہ جس کو
صحرائے کربلا میں ہوا کیا برے چلے، فاقہ تھا تیسرا کے گلے پر چھرے چلے، عطرے گلے حدیقے مدینہ نبی کا ویراں ہے، یہ دن وہ ہیں کہ مدینہ نبی کا سفر میں شاہ صغرا، وطن میں گرے ہے، سفر میں شاہ صغرا، وطن میں گرے غبار اڑتا ہے، لو چلتی ہے بیاباں ہے، اجل کا ہاتھ ہے، شبیر کا گرے اجل کا ہاتھ ہے، شبیر کا گریباں ہے، بطول نکلی ہیں مرکز سے خاک اڑانے کو، حسین جاتے ہیں شہ پہ عباس نے جب پیاس کی شدت دیکھی اور فرمایا بہت
ہم نے مصیبت دیکھی، سب عزیزوں کے رقیبوں کی شہادت دیکھی، اور کملائے ہوئی آپ کی صورت دیکھی، پانی ہم لائیں گے دریا کی اجازت دیجئے، سوکھے ہونٹوں کے تصدق میں رخصت کیجئے، بھائی صاحب مجھے واللہ نہیں مرنے کا ڈر، تم سلامت رہو رونے کو میرے لاش پر، اور پڑھ دینا جنازے کی نماز آخر، آبرو بندے کی رہ جائے گی پیش دعوت، آبرو بندے کی رہ جائے گی پیش دعوت، جامع آخر مولا مجھے پہنا دینا، خود کھڑے ہو کے لحد میں مجھے دفنا دینا، شہ پہ عباس نے محمد بشیر صاحب اور مرحومہ سلطانہ مہدی بنت مرحوم سید نذیر حسین صاحب و تمام خانوادہ مرحوم محمد مہدی ایڈوکیٹ صاحب اور خانوادہ آیت اللہ فرحات حسین صاحب قبلہ و کعبہ کی روح کو ایثار فرما دیں۔ جو حضرات ابھی تک تشریف نہیں لا سکے ان سے التماس ہے فرش عزائے حسین پر تشریف لے آئیں۔ مولانا مصروف قبلہ فرش عزا پر تشریف لا چکے ہیں، اور قبل اس کے 2-4 شعر میں بھی پڑھ دوں چونکہ مسلسل آج تیسرا دن ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کچھ اشعار پڑھ دوں، اس کے بعد ڈاکٹر افہام ترونی صاحب آپ کے سامنے ہوں گے، بہترین لب و لہجہ آپ ان سے اشعار سماعت فرمائیں گے۔ بہت شکر گزار ہوں میں مومنین گوپالپور کا کہ ایک مدت سے ہمارے یہاں یہ سلسلہ جو کبھی پہلے ہوا کرتا تھا لیکن بیچ میں مجبوریوں کی وجہ سے بند ہو گیا، اور پھر خدا نے توفیقات میں اضافہ فرمایا تو پھر یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ جب تک حیات رہی اس سے بہتر اور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ دنیا کو کم سے کم یہ معلوم ہو سکے کہ بہار سے اور سرزمین گوپالپور نے کیا کیا گوہر عطا کیے ہیں دنیا کو۔ لہٰذا میں ایک مطلع اور چند شعر پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد جناب ڈاکٹر افہام صاحب آپ کے سامنے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد اللہ۔
مطلب پڑھتا ہوں جہاں جہاں بھی حضرات ہیں سنیے گا. بات جو حق ہے وہ ہم دار پہ رکھ دیتے ہیں. بات جو حق ہے وہ ہم دار پہ رکھ دیتے ہیں. اپنی گردن کو بھی تلوار پہ رکھ دیتے ہیں. اپنی گردن کو بھی تلوار پہ رکھ دیتے ہیں. شعر سنیں گے یہاں سے حضرات. اپنی گردن کو بھی تلوار پہ رکھ دیتے ہیں. کس نے کیا پایا محبت میں علی کی اس کا. کس نے کیا پایا محبت میں علی کی اس کا. فیصلہ میثم تمار پہ رکھ دیتے ہیں. فیصلہ میثم تمار پہ رکھ دیتے ہیں. آواز نہ سنیے گا, 3 روز سے مسلسل جگ رہا ہوں, یہ آپ تو جانتے ہیں. آواز بالکل گرفتہ ہے. علماء کو لانا اور لے جانا, مسلسل رات کی ڈیوٹی اور دن میں پھر مجلسوں کا اہتمام. میں شعر پیش کرتا ہوں, 2-3 شعر سنانے کے لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. ملاحظہ فرمائیں. فیصلہ میثم تمار پہ رکھ دیتے ہیں. ساری دنیا میری ٹھوکر میں نظر آتی ہے. ساری دنیا میری ٹھوکر میں نظر آتی ہے. جب جبھی باب علمدار پہ رکھ دیتے ہیں. جب جبھی باب علمدار پہ رکھ دیتے ہیں. اور یہ بھی شعر اہل علم کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. ایک حدیث ہے, اس کے ضمن میں یہ شعر ہے. اپنی الفت کو بنا کر کے عقیق یمنی. اپنی الفت کو بنا کر کے عقیق یمنی. شاہ والا لب انصار پہ رکھ دیتے ہیں. شاہ والا لب انصار پہ رکھ دیتے ہیں. شاہ والا لب انصار پہ رکھ دیتے ہیں. یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. ہرملا رویا تو ہنستے ہوئے اصغر نے کہا. ہرملا رویا تو ہنستے ہوئے اصغر نے کہا. چل تیری موت کو مختار پہ رکھ دیتے ہیں. چل تیری موت کو مختار پہ رکھ دیتے ہیں. چل تیری موت کو مختار پہ رکھ دیتے ہیں. حضرات آخری کے 2 شعر سن لیجئے, پڑھا نہیں جا رہا ہے. پھول اپنے رخسار کو مقتل میں حسین ابن علی. سنیے گا. اپنے رخسار کو مقتل میں حسین ابن علی. اپنے رخسار کو مقتل میں حسین ابن علی. حضرت جون کے رخسار پہ رکھ دیتے ہیں. حضرت جون کے رخسار پہ رکھ دیتے ہیں. جن کے دامن میں ہے جاوید ہزاروں دھبے. جن کے
ہزاروں دھابے انگلیاں وہ میرے کردار پہ رکھ دیتے ہیں، جل کے دامن میں ہے جاوید ہزاروں دھابے انگلیاں وہ میرے کردار پہ رکھ دیتے ہیں۔ صلوات پر محمد علیہ وسلم۔ آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر اقامہ متروڑی صاحب سے، وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ حضرات باوز بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ اس کے فوراً بعد نعرہ صلوات۔ ایک گزارش ہے کہ ذرا سا آپ لوگ تھوڑا سا آگے تشریف لائیے اس میں۔ آئیے مہدی بھائی، آپ تو کڑیل جوان ہیں، آپ آگے بیٹھیے۔ قیصر بھائی بس آگے آئیے۔ نعرہ صلوات ارشاد فرما دیجیے۔ ایک مطلب چند اشعار باب الحوائج کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے مطلب حاضر کرتا ہوں بطور خاص۔ لیکن نام عباس کا لینے کو جو تیار نہیں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیے حاضر۔ نام عباس کا لینے کو جو تیار نہیں، نام عباس کا لینے کو جو تیار نہیں، میرا دعویٰ ہے کہ ماں اس کی وفادار نہیں، میرا دعویٰ ہے کہ ماں اس کی وفادار نہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ ماں نے گھٹی میں پلائی ہے وفائے عباس، ماں نے گھٹی میں پلائی ہے وفائے عباس، اس لیے فرش عزا پر کوئی غدار نہیں، اس لیے فرش عزا پر کوئی غدار نہیں۔ او ایسے قیدی کبھی زندان نے دیکھے ہی نہیں، بیڑیوں میں ہے مگر جھکنے کو تیار نہیں، بیڑیوں میں ہے مگر جھکنے کو تیار نہیں۔ او 700 کرسی نشینوں نے یہ آپس میں کہا کہ 700 کرسی نشینوں نے یہ آپس میں کہا، ہم جسے سمجھے تھے بیمار وہ بیمار نہیں، 700 کرسی نشینوں نے یہ آپس میں کہا، ہم جسے سمجھے تھے بیمار وہ
بیمار نہیں ہم جسے سمجھے تھے. اس کے بعد ایک مطلع اور چند اشعار اور حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، خاص طور سے مطلع حاضر کرتا ہوں کہ مجلس شاہ میں آنکھوں سے جو گوہر نکلے. ردیف ملاحظہ فرمائیں گے، حاضر کرتا ہوں. مجلس شاہ میں آنکھوں سے جو گوہر نکلے، ان کو پرکھا تو وہ ہیرے سے بھی بہتر نکلے. ان کو پرکھا تو وہ ہیرے سے بھی بہتر نکلے. شعر ملاحظہ فرمائیے. ایک مشورہ حاضر کرتا ہوں کہ تعزیہ اور علم جس کو نہیں ہے منظور، کہ تعزیہ اور علم جس کو نہیں ہے منظور، اس سے کہہ دو کہ محرم میں نہ باہر نکلے. کہ تعزیہ اور علم جس کو نہیں ہے منظور، اس سے کہہ دو کہ محرم میں نہ باہر نکلے. او ہم محبت سے انہیں درے نجف کہتے ہیں، ہم محبت سے انہیں درے نجف کہتے ہیں. عشق حیدر میں زمینوں سے جو پتھر نکلے، ہم محبت سے انہیں درے نجف کہتے ہیں. عشق حیدر میں زمینوں سے جو پتھر نکلے. یہ شعر بطور خاص بہت ہی خوبصورت شعر حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں گے کہ عشق حیدر میں زمینوں سے جو پتھر نکلے، او تذکرہ ثانی زہرا کا جو میں کرنے چلا، کہ تذکرہ ثانی زہرا کا جو میں کرنے چلا، میرے الفاظ بھی اوڑھے ہوئے چادر نکلے. کہ تذکرہ ثانی زہرا کا جو میں کرنے چلا، میرے الفاظ بھی اوڑھے ہوئے چادر نکلے. کہ ہاجرہ دیکھ لو آ کر یہ علی اصغر ہیں، کہ ہاجرہ دیکھ لو آ کر یہ علی اصغر ہیں.
ایڑیاں یہ جو رگڑ دیں تو سمندر نکلیں، ایڑیاں یہ جو رگڑ دیں تو سمندر نکلیں۔ او فرش مجلس کا کوئی گوشہ ہٹا کر دیکھو کہ فرش مجلس کا کوئی گوشہ ہٹا کر دیکھو، کیا خبر تخت سلیمان یہیں پر نکلے، کیا خبر تخت سلیمان یہیں پر نکلے۔ اور جن کو اسلام سمجھ میں نہیں آیا اب تک، جن کو اسلام سمجھ میں نہیں آیا اب تک، لے کے کاندھوں پہ وہی بور یا بستر نکلے، کہ جن کو اسلام سمجھ میں نہیں آیا اب تک، لے کے کاندھوں پہ وہی بوریا بستر۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأشجعين الأفضلين الأكرمين المعصومين المظلومين، سيما على الإمام الهمام المقام الزرغام القوام السوام، غالب كل غالب مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب، فاتح خیبر و خندق، قاتل مرحب و انتر، والد شبیر و شبر۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد مہدی ایڈوکیٹ ابن مرحوم محمد بشیر صاحب، مرحومہ سلطانہ مہدی بنت مرحوم سید نذیر حسین زیدی اور تمام خانوادہ مرحوم محمد مہدی ایڈوکیٹ صاحب و جملہ مومنین اور مومنات کو اصحال فرما دیں۔ اور آپ سے التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر حضرت آیت اللہ العظمہ سید راحت حسین رضوی علی اللہ مقامہ، علامہ
سید علی اختر صاحب، آیت اللہ سید علی صاحب، علامہ سعید اختر صاحب، مولانا رسول احمد صاحب اور مولانا نذیر حسن صاحب کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صلی علی ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ میں نے آج اس مجلس کے لیے جس آیہ کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے وہ آیت قرآن مجید میں 2 مرتبہ مل جائے گی۔ آپ کا دل چاہے تو آپ اسے بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیں، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے پھر بھی آیت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت سورہ توبہ کی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر کے آیت پڑھ لیں، اگر نیت سورہ صف کی ہے تو پھر بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیں۔ بے نہیں یہ آیت مکمل طریقے سے 2 سوروں میں وارد ہوئی ہے۔ سورہ توبہ میں 33 نمبر کی آیت ہے اور سورہ صف میں 9 نمبر کی آیت ہے۔ بہت سوچ رہا تھا کہ گوپال پور جا رہا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں تقریر کا آغاز کروں اپنے بارے میں اتنا ضرور بتا دوں کہ گوپال پور میرا ننھیال ہے۔ میں مولانا سید علی صاحب علی اللہ مقامہ کا سگا نواسا ہوں، اور میرے 2 بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھائی ہیں اور چھوٹے ڈاکٹر افہام اترولوی۔ لہٰذا اس بات کی بھی بے حد خوشی ہے کہ اپنے ننھیال میں اور اپنے پر نانا مرحوم اور دیگر مومنین اور مومنات کی مجلس پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک لگاؤ تو ہوتا ہی ہے۔ گھر سے چلا تو سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر بولا جائے۔ ظاہر سی بات ہے آپ مسلسل مجلسیں سنتے چلے آ رہے ہیں، تو میں آپ کا بہت ٹائم نہیں لوں گا۔ بہت کم وقت میں میں انشاءاللہ زمانے کے زندہ اور حاضر امام حضرت امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا۔ لیکن اس سے قبل کہ آیت پر روشنی ڈالی جائے، یہ گوپال پور وہ سرزمین ہے جو بڑی زرخیز ہے۔ اس گوپال پور نے کیسے کیسے لال و گوہر کائنات کو دیے ہیں، شاید آپ کو یہاں رہ کر اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ گوپال پور، ظاہر سی بات ہے شاید سیوان کو کوئی نہ جانتا ہو، شاید پٹنہ کو بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں، مگر جب آپ گوپال پور کا نام یہاں سے لے کر کے اور ایران تک اور ایران سے لے کر نجف اشرف تک گفتگو کریں گے تو ہر شخص جانتا ہے کہ گوپال پور کہاں ہے۔ اور یہ ہوا کیسے، وہاں تک نام پہنچا کیسے، یہ انہی علماء اکرام ہیں جنہوں نے نجف اشرف میں بھی بتایا کہ گوپال پور کو ایک ایسی سرزمین ہے جہاں سے اتنے پڑھے لکھے لوگ نکل رہے ہیں۔ ابھی پچھلے سال میں تنزانیہ میں تھا، اشرا پڑھنے گیا تھا، تو میں جہاں جہاں وزٹ کرنے گیا میں نے دیکھا سب سے بڑا فوٹو علامہ سعید اختر صاحب کا لگا ہوا ہے۔
اب آپ پوچھیے ان سے کہ یہ کون ہیں، پھر ان کے زبان سے سنیے گا تو 2-3 گھنٹہ نکل جائے گا اگر وہ مختصر بتانا چاہیں گے تو۔ ایسی شخصیت ہے۔ علامہ نظر حسن صاحب کی کیسی شخصیت تھی، علامہ رسول احمد صاحب کی کیسی شخصیت تھی، آپ ان شخصیتوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا گوہر اس سرزمین نے دیا اس کا نام ہے آیت اللہ العظمہ سید راحت حسین رضوی نجفی۔ سب سے بڑا گوہر جو دیا اس سرزمین نے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی سرزمین پر مرجع کا پیدا ہو جانا۔ بھئی یہ معمولی مولانا نہیں تھے، یہ تھے مرجع تقلید، ان کا رسالہ عملیہ تھا۔ ایک مرجع کی کیا عظمت ہوتی ہے یہ آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں۔ میں سوانح میں پڑھ رہا تھا ان کی حیات جو میرے نانا آیت اللہ سید علی صاحب نے لکھی اپنے ہاتھوں سے، اس میں میں دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ ملا ہے۔ بہت تفصیلی گفتگو ہے، ظاہر سی بات ہے مرحوم محمد مہدی صاحب کے ایصال ثواب کی مخصوص مجلس ہے، میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں یہ بات سن لیجئے اور یہ حسینی چینل کے ذریعے سے میری آواز جہاں تک جا رہی ہے سب لوگ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا جوان، آج ہمارے بزرگ، آج ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ رزق کے لیے پریشان ہے، روزی کے لیے پریشان ہے۔ ایک بہترین نسخہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور میں چاہتا ہوں وہ پیش کروں۔ جب آیت اللہ العظمہ سید راحت حسین صاحب یہاں سے مظفر پور چلے گئے، جوانی کا عالم تھا، 15-16 سال کی ایج تھی، تو اب تنگ دستی بہت زیادہ تھی، حالات بہت خراب تھے، رزق روزی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ کہنے لگے گئے اور مسجد میں نماز پڑھ کر میری آنکھ لگ گئی۔ سنیے، توجہ سے سنیے، کہا مسجد میں نماز پڑھ کے میری آنکھ لگ گئی، ابھی ادھر سویا ہی تھا کہ مجھے بشارت ہوئی کہ زمانے کا امام مجھ سے کہہ رہا ہے کہ راحت حسین پریشان کیوں ہو، ایک آیت بتاتا ہوں، اس آیت کو پڑھو، تمہاری تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ آیت اللہ راحت حسین صاحب کہتے ہیں پھر میں نے پوچھ لیا کہ کیا پڑھوں، کہا یہ آیت پڑھا کرو، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ اس ایک آیت کا اگر تم ورد کرو گے تو زندگی سے تمام مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر راحت حسین صاحب کہتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو ایسا محسوس ہوا کہ کبھی یہ آیت میں نے سنی ہی نہیں تھی، کبھی میں نے یاد ہی نہیں کی تھی، اور جب اٹھا تو یہ آیت پوری مجھے یاد تھی۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، کچھ ہی دن میں مجھے نوکری بھی مل گئی، میرے مشکلات بھی آسان ہو گئیں۔ تو جو مرجع ایسا ہو جس کے 15 سال کی عمر میں امام اس کی مدد کرنے کے لیے آ جائے، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ ان کی عظمت اور جلالت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، چونکہ معذرت کے ساتھ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آیت اللہ بہجت ایسے تھے تو ہماری آنکھیں نکل آتی ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے آغا خامنہی ایسے ہیں، ہماری آنکھیں نکل جاتی ہیں، اور جب ہمیں بتایا جاتا ہے راحت حسین صاحب ایسے تھے تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا یہ کیا ہو گیا ہے۔ ارے جیسے وہ مرجع تقلید ہیں ویسے یہ بھی تو مرجع تقلید ہیں، لہذا ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں ہم سے پوچھا جائے کہ اتنی بڑی نعمت ہم نے تمہیں عطا کی۔ لہذا میرے عزیزو، اگر کسی کو پریشانی ہے، نہیں بھی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، نوکری نہیں مل رہی، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس آیت کو پڑھیے، سورہ طلاق کی آیت ہے، سورہ طلاق نکالیے گا، من یتق اللہ یجعل لہ سے شروع ہو رہی ہے، تھوڑی درمیان کی بھی آیت ہے اس کے اندر سے، اسے پڑھنا شروع کیجئے، بہترین نسخہ ہے آپ کے رزق کے لیے، بہترین۔ توجہ ہے میرے عزیزوں، اور یہ ایسی بات تو میں کر نہیں رہا ہوں، امام نے خود آ کر بتایا انہیں، اور اسی طریقے سے ان کا بہت سارے ان کے واقعات ہیں جو میری نظر کے سامنے ہیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں ان سبھی واقعات کو آپ کے سامنے پیش کروں۔
لہذا میں آیت کی طرف چل رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلان ہوا من یتق اللہ. توجہ رہے میرے عزیزو. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. بس یہاں تک پڑھنا ہے. 5 مرتبہ 10 مرتبہ تکرار کر لیجئے ہر نماز کے بعد. خدا کی قسم تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی. میں آزما کے بیٹھا ہوں اس لیے آپ کو بھی بتا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. جس آیہ مبارکہ کو عنوان سخن قرار دیا, کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. هو الذی, وہی خدا, ارسلہ, جس نے بھیجا, رسولہ, اپنے رسول کو, بالہدی, ہدایت کے ساتھ, والدین الحق, اور دین حق کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے. ولو کرہ المشرکون, اگرچہ کہ مشرکوں کو یہ بات پسند نہیں ہے. آیت منسوب ہے حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے. میں عرض کر چکا کہ 2 مقامات پر یہ آیت آئی, سورہ توبہ, سورہ صف. ہم نے بھیجا ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اب آیت کو اگر ذرا سا میں سمجھا سکوں تو انشاءاللہ یہ بات آگے بڑھ جائے گی. آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کس لیے؟ تاکہ وہ جو دین رسول کے پاس ہے وہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے. ٹھیک ہے, کافروں کو یہ چیز پسند نہیں ہے, لیکن اللہ چاہ رہا ہے یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے. میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے, کس پر اترا؟ پیغمبر اسلام پر. اور پیغمبر اسلام پر واجب ہے کہ اس حکم کی اطاعت کی جائے, جو اللہ کہہ رہا وہ کیا جائے. تو کیا کوئی ایسا وقت تھا, کوئی ایسا زمانہ آیا پیغمبر کے زمانے میں کہ جب صرف اسلام کا ہی پرچم اور بول بالا رہا ہو, دوسرا کوئی مذہب نہ رہا ہو؟ تو آپ کو نہیں ملے گا, آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. آپ کو ملے گا اس وقت یہودی بھی تھے, اس وقت نصارہ بھی تھے, اس وقت کفار بھی تھے, اس وقت مشرک بھی تھے, اس وقت سب تھے, اور اس وقت اسلام بھی تھا. تو آیت کو مکمل ہونا ہے. توجہ رہے میرے عزیزو, آیت کو مکمل ہونا ہے. وہ دن آنا ضروری ہے جس دن دنیا میں فقط ایک ہی مذہب رہ جائے اور وہ ہو دین اسلام. تو اب ہوگا کیا؟ یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ رسول نے کار رسالت کو انجام نہ کیا, توجہ چاہ رہا ہوں, یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ رسول نے کار رسالت کو انجام نہ دیا, یا پھر کہیے کہ کوئی حکمت باقی ہے. تو میں عرض کروں گا نہیں, رسول نے کار رسالت کو انجام دے دیا ہے. اب جو کام باقی رہ گیا ہے وہ محمد کا وہ بیٹا کرے گا جس کا نام محمد کے نام پر ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. اب جو بچا ہوا کام جو رہ گیا ہے وہ کرے گا جس کا نام محمد کے نام پر ہے, جس کی کنیت محمد کے نام پر ہے. تب آیت جا کر مکمل ہو جائے گی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ایک دن ایسا آئے گا کہ فقط ایک ہی پرچم زمانے میں لہرائے گا, پھر کوئی دوسرا پرچم نہ ہوگا. لہذا آیت کو مکمل ہونا ہے میرے عزیزوں. آج زمانے میں میرے نوجوان کبھی کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا, اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں, آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, فیس بک کا زمانہ ہے, انسٹاگرام کا زمانہ چل رہا ہے. اکثر لوگوں میں بحثیں ہو رہی ہیں, مذہبی بحثیں ہو رہی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ امام کے وجود کی کوئی دلیل ہو تو بتائیے. میں یہ بات اپنے نوجوانوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. میرے نوجوان سنیں, غور سے سنیں, تاکہ کل اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے تو آپ جواب دے سکیں. امام کے وجود کی دلیل چاہیے. دیکھیے, اگر جو دلیل مانگ رہا ہے وہ اگر قرآن کو نہیں مانتا تو آپ کی دلیل بیکار ہے. اگر آپ قرآن سے دلیل دیں, حدیث کو اگر نہیں مانتا تو اگر حدیث سے دلیل پیش کر رہے ہیں تو وہ بھی بیکار ہے. میں چاہتا ہوں 2 عقلی دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
عقل تو سب کے پاس ہے نا، ٹھیک ہے نا، عقل تو سب کے پاس ہے، تو اگر عقلی دلیل دی جائے تو مان لیا جائے گا۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے کہا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ دو عقلی دلیلیں، پہلی دلیل امام کے وجود پر دلیل پیش کر رہا ہوں۔ پہلی دلیل، بھائی دنیا کا ہر مذہب شیطان پر عقیدہ رکھتا ہے کہ شیطان بہکا دیتا ہے، کام خود کرتے ہیں ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر۔ کس نے کیا؟ شیطان نے کر دیا، شیطان نے بہکا دیا، یہ کام شیطان غالب آ گیا تھا۔ خیر چلیے ٹھیک ہے، سب کو شیطان پر عقیدہ ہے۔ اور شیطان ہے کیا؟ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ للانسان عدو مبین، کھلم کھلا دشمن ہے، قرآن نے کہا۔ تو شیطان ہے دشمن، اور وہ موجود ہے، پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اور وقت معلوم کی مہلت کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو آپ بتائیے وہ کرے گا کیا؟ کیا کرے گا بھائی؟ ہمارے درمیان میں ہے یا سماج میں ہے شیطان، تو کرے گا کیا؟ کوئی نماز روزہ تو سکھائے گا نہیں، گمراہی کرے گا نا، ہر ایک کو گمراہ کرے گا۔ توجہ رہے، ہر ایک کو گمراہ کرے گا۔ تو شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا، ٹھیک ہے، شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا۔ اور اللہ ہے عادل۔ وہ اور مذہب ہیں جہاں عدل نہیں پایا جاتا اللہ میں، ہمارے یہاں توحید کے بعد عدل ہوتا ہے فوراً۔ اللہ ہے عادل، تو اب اللہ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ گمراہ کرنے والے کو تو پیدا کر دے، قیامت تک کی مہلت دے دے، مگر ہدایت کرنے والے کو پیدا نہ کرے؟ توجہ ہے نا بھئی، کیسے ممکن ہے کہ اللہ گمراہ کرنے والے کو تو پیدا کر دے مگر ہدایت کرنے والے کو پیدا نہ کرے؟ اس کا مطلب لطفاً اللہ پر واجب ہے، اگر گمراہ کرنے والے کو پیدا کیا ہے تو ہدایت کرنے والے کو بھی پیدا کرے۔ اور جب تک گمراہ کرنے والا رہے تب تک ہدایت دینے والا بھی رہے۔ توجہ رہے میرے عزیزو، جب تک گمراہ کرنے والا رہے تب تک ہدایت کرنے والا بھی رہے۔ بھائی اگر آپ امام کے وجود کا انکار کر دیں گے تو نہ جہنم رہ جائے گی، نہ جنت رہ جائے گی، نہ سزا نہ جزا۔ کیوں؟ چونکہ آپ جب قیامت میں پہنچیں گے تو اللہ پوچھے گا اتنا گناہ کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ شیطان نے بہکایا۔ تم نے یہ کام کیوں غلط کر دیا؟ چونکہ شیطان نے بہکایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی ہدایت دینے والا ہوتا تو ہمیں بچا لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام پر عقیدہ نہ رکھا جائے تو نہ قیامت باقی رہے گی، نہ جزا سزا باقی رہ جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ توجہ ہے میرے عزیزو، اگر امام کو نہ مانا گیا تو پھر قیامت نہیں ہے، پھر سزا اور جزا کا عنوان ختم ہے، پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ آپ جو چاہیے کہیے، کچھ باقی نہیں رہتا ہے۔ لہذا ایک عقلی دلیل یہ ہو گئی کہ امام علیہ السلام، اچھا ایک بات اور سن لیجئے، ذہن میں آ گئی تو بتا دوں۔ کہنے لگے ایک امام پوری دنیا کی ہدایت کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی غیب میں رہ کر، کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتے۔ اچھا تو امریکہ میں جو مسلمان یا غیر مسلم گناہ کر رہا ہے اس سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ شیطان کا نام لیتا ہے۔ ایران میں جو غلطی ہوتی ہے شیطان کا نام لیا جاتا ہے۔ عراق میں جو غلطی ہوتی ہے شیطان کا نام لیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں جو غلطیاں ہوتی ہیں شیطان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو جب ایک شیطان پوری دنیا کو اکیلے غائب رہ کر بہکا سکتا ہے تو کیا ایک امام ساری دنیا کو اکیلے غائب رہ کر ہدایت کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ غور فرمایا آپ نے۔ اب دوسری دلیل کی طرف چلیے، عقلی دلیلیں ہیں۔ دوسری دلیل اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ امام ہیں کہ نہیں ہیں، دیکھیے کچھ سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ 8 بجے آ کر ہمارے پردھان منتری نے نوٹ بند کر دیا تھا، یاد ہے نا بھائی؟ نوٹ اب نہیں چلے گا، یہ والا نوٹ اب نہیں چلے گا۔ اور یہ ایسی آواز تھی کہ آج تک کان میں گونج رہی ہے سب کے۔ منع کر دیا کہ یہ نوٹ نہیں چلے گی۔ کیوں؟ کہا چکہ 1000 کی نوٹ سے کرپشن بہت ہو رہا ہے۔ میں دلیل دے رہا ہوں امام کے وجود کی۔
اچھا تو 1000 کی نوٹ سے بڑا کرپشن ہو رہا تھا، انہوں نے بند کر دیا. اچھا کیا، بڑا اچھا کام کیا، بڑا نیک کام کیا انہوں نے. اور فوراً ہی کچھ سال، 1 سال یا 6 مہینے کے بعد 2000 کی نوٹ آ گئی. اب کرپشن کرنے والوں کو اور آسانی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب ایک گڈی اٹھاتے ہیں تو 2 لاکھ لے کے جا رہے ہیں. پہلے 1 لے کے جا رہے تھے، اب 2 لے کے جا رہے ہیں. خیر میرا موضوع تو وہ نہیں ہے نا، تو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ سنیے. تو نقلی نوٹ، اچھا کچھ ہی دن ابھی گزرے تھے کہ سدھارتھ نگر کے بینک میں 2000 کی نقلی نوٹیں پکڑی گئیں. یہ سب بالکل آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، صحیح بتا رہا ہوں. 2000 کی نوٹ سدھارتھ نگر کے بینک میں پکڑی گئیں. پتہ چلا نقلی نوٹیں نقلی نوٹیں نقلی نوٹیں. اب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس نے 2000 کی نقلی نوٹیں بنائی اس نے 5000 کی نوٹ کیوں نہ بنا دی؟ نقلی 5000 کی بنا دیتا. اچھا چلیے 5000 کی نہیں تو 3000 کی بنا دیتا، 1000 کی بنا دیتا. اس نے نہیں بنایا، اس نے 2000 کی نقلی بنایا. تو اس کا مطلب قانون یہ سمجھ میں آیا کہ جب مارکیٹ میں اصلی ہوتا ہے تب نقلی بنتا ہے. جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، محنت ضائع نہ ہو جائے میری وجہ تو، جب کہیں مارکیٹ میں اصلی چیز موجود ہوتی ہے تبھی اس کا ڈپلیکیٹ آتا ہے. آپ بازار میں جائیے، دلی کی بازاروں میں جائیے، راڈو گھڑی مل رہی ہے 500 روپے کی، 2000 روپے کی. تو اصلی راڈو بازار میں موجود ہے تب اس کا نقلی بن رہا ہے. اب آپ انٹرنیٹ سرچ کیجئے، لکھیے امام زمانہ، 25 نام سامنے آ جائیں گے جو نقلی امام زمانہ ہے. پتہ یہ چلا کوئی اصلی موجود ہے، کوئی اصلی موجود ہے جو 25 نقلی امام زمانہ بن کر بیٹھے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. اور اس میں سر فہرست جس کا نام ہے گوہر شاہی. لکھیے گا، سرچ کیجئے گا، دکھائی دے گا آپ کو. گوہر شاہی صاحب بتاتے ہیں ہم امام زمانہ ہیں. میری غیبت صغرا بھی ہو چکی ہے، غیبت کبرا بھی ہو چکی ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ چھٹے امام کی روایت بھی میرے لیے ہے، چاند میں میرا فوٹو بھی دکھائی دے رہا ہے. بتائیے صاحب. اور وہ پاکستان کے کسی چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں جس پر چادر بھی نہیں پڑی ہے، وہ امام زمانہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ڈپلیکیٹ امام زمانہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ آ رہے ہیں. فرانس میں مجھ سے کسی نوجوان نے پوچھ لیا کہ مولانا یہ دعویٰ تو کر رہا ہے کہ یہ امام زمانہ ہے، آپ بتائیے یہ ہے کہ نہیں ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اب ظاہر سی بات ہے میں بھی دیکھ چکا تھا اس مسئلے کو. انہوں نے ویڈیوز نہیں دیکھی تھی، میں نے ویڈیو بھی دیکھی تھی ان کی. وہ رات میں کسی کو کوئی انٹرویو دے رہے ہیں، دیکھیے گا وقت ملے تو، کوئی انٹرویو دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ہدایت کی باتیں بتا رہے ہیں. اور وہ لائٹ جل رہی ہے اور ان کے ناک پر ایک مکھی بار بار بیٹھ جا رہی ہے. وہ بار بار اسے ہشا رہے ہیں، بار بار وہ بیٹھ جا رہی ہے، بار بار ہشا رہے ہیں، بار بار بیٹھ جا رہی ہے. میں نے اس سے کہا بھائی اللہ نے اس مکھی کو معین کر دیا ہے کہ دیکھو اسے پریشان کرتے رہو. اگر یہ سچا امام زمانہ ہوتا تو جانور اسے پریشان نہیں کر سکتے، حشرات الارض اسے پریشان نہیں کرتے جو سچا امام. ارے امام کا جسم تو اتنا لطیف ہوتا ہے کہ مچھر اور مکھی بیٹھ بھی نہیں سکتے. اس مکھی نے بتا دیا یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو 2 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. امام کے وجود کی دلیل کہ امام موجود ہیں. توجہ رہے میرے عزیزوں، امام کائنات میں موجود ہیں. اب اس کے علاوہ آیات بہت ساری ہیں، روایات بہت ساری ہیں اور جن سے امام نے ملاقات کی ہے. بڑے واقعات ہیں، بڑی داستانیں ہیں. اور جو آج کے زمانے میں ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم منتظر ہیں. پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں کو یاد ہے اور کتنوں کو یاد نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے اتنی کثرت ہو گئی اور ٹائم بھی بہت زیادہ گزر گیا. جب میں وسیقہ عربی کالج میں پڑھا کرتا تھا تو ایک زمانے میں اسی امام باڑے میں محفل پڑھنے آیا تھا. اسی امام باڑے میں پڑھنے آیا تھا، زمانے طالب علمی میں آیا تھا اور آخری امام کی محفل ہو رہی تھی. 4-5 شعر میں نے یہاں پڑھے تھے.
اس کا ایک شعر یہ تھا کہ آپ ہیں منتظر اور ہم منتظر، آپ ہیں منتظر اور ہم منتظر، فرق زیر و زبر کا مٹا دیجئے۔ تو ہم انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے اندر ڈالی جائے، اسے بتائی جائے، اسے پڑھایا جائے، یہ نیچرل چیز ہے، فطری چیز ہے بھائی، انتظار تو فطرت میں ہے۔ کسان کو بارش کا انتظار، بارش ہو گئی فصل پکنے کا انتظار، فصل پک گئی فصل کاٹنے کا انتظار، فصل کٹ گئی بازار میں دکانداروں کو گیہوں اور چاول کا انتظار، ادھر گھروں میں عورتوں کو آٹے کا انتظار، ادھر گھروں میں موجود مردوں کو روٹی کا انتظار۔ تو یہ انتظار تو نارمل چیز ہے، سب کر رہے ہیں بھائی۔ جو سرکاری نوکری کر رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ تنخواہ پہلی کو ہی آئے گی، لیکن 25 سے انتظار شروع ہو جاتا ہے انتظار ہے، یہ تو فطرت ہے، یہ تو نیچرل ہے۔ چاند، عید کا چاند دیکھنے کے لیے 29 کو سب لوگ چھت پر چڑھ گئے، توجہ رہے، 29 کو سب لوگ چھت پر چڑھ گئے چاند دیکھنے کے لیے۔ کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ چاند ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں ملا، انتظار کر رہے ہیں۔ اب انتظار کریں گے تو کل نکلے گا۔ تو ایک جملہ کہہ دوں میرے عزیزو، جب دنیاوی چاند خوشیاں دینے کے لیے بغیر انتظار کے سامنے نہیں آتا تو فاطمہ کا چاند بغیر انتظار کے کیسے نکل آئے گا؟ بھائی انتظار تو کرنا ہوگا۔ اب یہ الگ سی بات ہے کہ کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور کچھ انتظار نہیں کر رہے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ کچھ انتظار کر رہے ہیں اور کچھ انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات اور عرض کر دوں، انتظار کب ہوتا ہے؟ جب اعتبار ہوتا ہے تبھی انتظار ہوتا ہے۔ بڑا میں نے قیمتی جملہ عرض کر دیا آپ کے سامنے۔ جب یقین اور اعتبار ہوتا ہے تب انتظار ہوتا ہے۔ جہاں اعتبار ہی نہ ہو، جہاں یقین ہی نہ ہو، وہاں انتظار چھ معنی دارت، کوئی مطلب نہیں ہے انتظار کا۔ توجہ رہے میرے عزیزو، انتظار کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ اچھا ایک مثال دے دوں تاکہ آپ مجھ سے اور قریب ہو جائیں۔ دیکھیں، دو طالب علم ہیں، امتحان دینے گئے، ٹھیک ہے، دو طالب علم امتحان دینے گئے۔ اب ایک ہی پیپر ہے، مثلا مان لیجئے 10 سوال آئے۔ جب امتحان ختم ہوا تو دونوں باہر نکلے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا بھائی تم نے کتنا کیا؟ اس نے کہا میں نے 10 کے 10 کر لیے۔ کہا صحیح ہے؟ کہا بالکل یقین ہے، 100% سارے سوال صحیح ہیں، نمبر مکمل آئے گا۔ کہا بھائی تم نے کیا کیا؟ کہا میرے 3 تو چھوٹ گئے اور 4 میں مشکوک ہوں، 2 ہی صحیح ہے۔ توجہ رہے، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کوئی انتظار کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا ہے۔ جو نہیں کر رہا ہے وہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ایک بچہ کہہ رہا ہے 10 کے 10 سوال صحیح، اور ایک کہہ رہا ہے صرف 2 یا 3 سوال صحیح ہیں۔ انصاف سے بتائیے رزلٹ کا انتظار کسے ہے؟ جس نے سب صحیح کیا ہے اسے ہے، یا جس نے صرف 2 ہی صحیح کیا اسے ہے؟ بھائی جس نے 2 صحیح کیا ہے وہ تو دعا مانگ رہا ہے کہ رزلٹ کبھی نہ نکلے۔ بھئی یہی مسئلہ انتظار کا بھی ہے، امام کی آمد کا بھی ہے۔ جسے معلوم ہے کہ امام کے آنے کے بعد ہماری تقدیریں بدل جائیں گی، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ مولا کا ظہور ہو جائے۔ اور جو جانتا ہے کہ آنے والا ذوالفقار لے کر آنے والا ہے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے والا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ امام نہ آئے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا۔ امام کا انتظار وہی کرے گا جسے اعتبار ہوگا، جسے یقین ہوگا۔ اور خدا کی قسم عجیب بات ہے، جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے عقیدے میں کمزوری نہیں آ رہی ہے، عقیدہ اور محکم اور مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، عقیدہ اور محکم اور مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ امام علیہ السلام کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، ایک جملہ سنیے۔ پیغمبر اسلام نے 11 ہجری سے پہلے اعلان فرمایا کہ دیکھو میرے بعد علی اور فاطمہ ہوں گے،
ان کے بچے ہوں گے، وہ سب کے سب امام ہوں گے۔ میرے نبی نے سن 11 ہجری سے پہلے 12 اماموں کی ضمانت لے لی، اور آخری امام پیدا ہو رہے ہیں 255 ہجری میں۔ کوئی باپ اور دادا زمانے میں ایسا ہے جو اپنے 4 بچوں کی ضمانت لے لے کہ میرا بیٹا بڑا عبادت گزار ہوگا، یہ جو پوتا ہونے والا ہے یہ بڑا عبادت گزار ہوگا، بڑا مومن ہوگا؟ کوئی دنیا میں باپ اور دادا ایسے نہیں ملیں گے جو اپنے پوتے یا اپنے بیٹے کی ضمانت لے لیں۔ لیکن میرے محمد نے یہ نہیں کہا کہ حسن ہوگا عبادت گزار، حسین ہوگا عبادت گزار، کہا نہیں، کہا حسن ہوگا تو محمد ہوگا، حسین ہوگا تو محمد ہوگا، آخری ہوگا تو محمد ہوگا۔ توجہ ہے، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتا ہوگا، عبادت کرتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا، نہیں، اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، جتنے ہوں گے سب کے سب محمد ہوں گے۔ سن 11 ہجری سے پہلے کا اعلان اور سن 255 ہجری میں امام کی ولادت ہو رہی ہے۔ توجہ ہے، یہ زمانے کا ڈسٹنس دیکھ رہے ہیں آپ کتنا زیادہ ہے، لیکن جانتے تھے کہ یہ لوگ جو آنے والے ہیں، جن کی میں ضمانت لے رہا ہوں، یہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں، یہ من جانب اللہ آئے ہیں، اللہ کی جانب سے آئے ہیں۔ توجہ رہے میرے عزیزو۔ اب جہاں تک بات آ گئی ہے، میں ابھی جملہ عرض کیا آپ سے کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان میں ہمارے کمزوری نہیں آ رہی، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مثال دے دوں قرآن سے، آگے بڑھ جاؤں گا۔ بھائی وہ واقعہ یاد ہے نا آپ کو کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلا لیا، یاد ہے نا آپ کو؟ 30 راتوں کے لیے اللہ نے جناب موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا لیا، موسیٰ آؤ آؤ وہاں مناجات کرنا ہے، تمہیں کتاب دوں گا۔ جناب موسیٰ جب اپنی قوم کو چھوڑ کر جانے لگے تو سمجھانے لگے کہ بھیا خیال سے رہنا، اچھے سے رہنا، اور جناب ہارون کو اپنا وزیر بنا کر گئے، ٹھیک ہے، جناب ہارون کو اپنا وزیر بنا کر چلے گئے۔ قوم سے کہا تھا 30 دن کے بعد میں لوٹ آؤں گا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے آپ۔ 30 دن کے بعد میں آ جاؤں گا، حاضر ہو جاؤں گا۔ جب وہاں پہنچ گئے، 30 دن مکمل ہوئے، قرآن کہتا ہے حکم خدا ہوا، موسیٰ بھی 10 دن اور رک جاؤ، 40 لیلۃ، 10 دن اور رک جاؤ۔ خدا کی قسم قیامت آ گئی۔ جیسے ہی جناب موسیٰ کا 31واں دن شروع ہوا، قوم ڈاماڈول ہونے لگی، جو عبادت کر رہے تھے وہ بھاگنے لگے گوشالہ پرستی کی طرف، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا۔ قوم میں تفرقہ پڑ گیا، اختلافات ہونے لگے، جناب موسیٰ کی ساری محنت برباد ہو گئی۔ جب 40 دن کے بعد لوٹ کے آئے تو جس حال میں پہلے تھے یہ، اسی حال میں یہ واپس لوٹ گئے۔ غور فرما لیا آپ نے؟ جس حال میں قوم کو پہلے دیکھا تھا اسی حال میں یہ پھر واپس لوٹ گئے۔ تو یہ موسیٰ کی قوم ہے، یہ بنی اسرائیل ہیں جو 40 دن اپنے امام کی غیبت برداشت نہ کر سکے۔ یہ ہم اور آپ ہیں کہ 1400 سال سے ہمارا امام غیب میں ہے، جتنا عقیدہ تھا اس سے عقیدہ بڑھ تو گیا، کم نہیں ہوا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ آپ ہیں، جتنا جتنا غیبت میں طول ہوتا جا رہا ہے عقیدہ اتنا ہی مستحکم اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اور میرے عزیزو، علامہ ابن حسن نونہروی اللہ مقامہ کا ایک جملہ یاد آیا۔ وہ معراج پر خطاب کر رہے تھے، کہیں معراج پڑھ رہے تھے، معراج پڑھتے پڑھتے ایک عجیب نقطہ انہوں نے پیش کیا، میں چاہتا ہوں ان کی جانب سے ہدیہ سماعت کروں آپ کی طرف۔ علامہ کہہ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے کہنے لگے کہ جبریل پیغمبر کے ساتھ معراج میں پیچھے پیچھے تھے، اور ایک ایسا مقام آیا، توجہ رہے، ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پیغمبر آگے بڑھ گئے، جبریل پیچھے رہ گئے۔ پوچھا گیا بھائی جبریل آگے کیوں نہیں جاتے؟ کہا اگر ایک قدم آگے بڑھا دوں تو جل جاؤں۔ علامہ فرماتے ہیں یہ تو جبریل ہیں، اگر ایک قدم آگے بڑھا دیتے تو جل جاتے، کوئی عرب کا بدو ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ پھر کہتے ہیں، اب جملہ سنیے، کہنے لگے
جب جبریل وہاں اکیلے کھڑے ہو گئے تو علامہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل نے چاہا چلو جبریل سے کچھ باتیں کر لیں. کیا بات کرنی ہے؟ علامہ کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا انتظار کر رہا ہوں. توجہ رہے میرے عزیزو. جبریل نے کہا انتظار کر رہا ہوں. کہا اچھا انتظار کر رہے ہو, کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ تو چلے گئے غیبت میں. کہا گئے تو ہیں مگر یقین ہے کہ واپس بھی آئیں گے. علامہ فرماتے ہیں کہ گئے تو ہیں لیکن یقین ہے کہ واپس آئیں گے, جب تک نہ آئیں گے میں نہ جاؤں گا. کہا اچھا جبریل تو تم بھی انتظار کر رہے ہو جبریل, اور ہم بھی انتظار کر, علامہ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تم جس کا انتظار کر رہے ہو اس کا نام بھی محمد ہے, ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کا نام بھی. جس کا تم انتظار کر رہے ہو اس کا نام بھی محمد ہے جبریل, اور جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کا نام بھی جبریل محمد ہے. بس فرق اتنا سا ہے کہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو اس کی مہر نبوت پر کسی نے قدم رکھا ہے, مگر جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کی مہر نمامت پر کسی نے قدم نہیں رکھا. صلوات پڑھ دے محمد والے. علی 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 الہی علی 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 یا بے حد شکر گزار ہوں, بے حد شکر گزار ہوں. اور فرمایا آپ نے تو میں بس آخر میں اختتام کی طرف جاتے جاتے میں 2 جملے اور عرض کر دوں آپ سے کہ امام نے 2 غیبتیں کیوں اختیار کی. اکثر میرے نوجوان پوچھا کرتے ہیں سوال, سنیں اور اسی سوال کے جواب سے میں آیت اللہ العظمیٰ سید راحت حسین تک پھر پہنچ جاؤں گا. کیا ہوا بھئی 2 غیبتیں کیوں اختیار کی گئی؟ ایک غیبت غیبت صغرا ہے, ایک غیبت غیبت کبرا ہے. یہ بات عرض کر دوں تاکہ ذہن میں رہے آپ کے. آج کل ایک طبقہ ایسا نکلا ہے جو کہتا ہے ہم مجتہد کی نہیں مانتے, ہم ڈائریکٹ امام کی مانتے ہیں, ہم تقلید نہیں کرتے, ہم ڈائریکٹ امام کی تقلید کرتے ہیں. جبکہ ان کو معلوم ہی نہیں بیچاروں کو کہ امام کی تقلید نہیں ہوتی, امام کی اطاعت ہوتی ہے, تقلید نہیں ہوتی ہے نا. وہ تو لکھتے ہیں کہ ہم امام کی تقلید میں ہیں, امام کی تقلید ہوتی ہی نہیں, امام کی اطاعت ہوتی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تقلید مجتہد کی ہوتی ہے, امام کی نہیں ہوتی. اچھا تو یہ ایک طبقہ ہے جو ڈائریکٹ امام سے ملنے کے لیے بے قرار رہتا ہے اور دعویٰ بھی کرتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ ملتے ہیں, ہمیں مجتہد کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے. اب سنیے, اس بات کو اس لیے کہا تھا کہ ذہن میں رہے آپ کے. اچھا تو 2 غیبتیں کیوں؟ ایک غیبت غیبت صغرا, ایک غیبت غیبت کبرا, چھوٹی غیبت اور بڑی غیبت. اچھا یہ غیبت فوراً 12ویں امام سے شروع نہیں ہوئی ہے, ذہن میں رہے آپ کے. اس غیبت کا مقدمہ بنوایا 10ویں امام نے. 10ویں امام نے اپنی ہی حیات میں لوگوں سے ملنے کے لیے 20 میں پردہ حائل کر دیا. اٹھا کر تاریخ پڑھیے, ایک طرف امام تشریف فرما ہے, ایک طرف سوال پوچھنے والا بیٹھا ہوا ہے. امام کو دیکھ نہیں رہا, بس آواز سن رہا ہے, مولا میرا یہ مسئلہ ہے, میرا مولا مسئلہ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. امام سب کا جواب دے دیتے تھے, ہاں ہاں ٹھیک ہے, یہ 11ویں امام آئے, انہوں نے اس غیبت کو اور مضبوط کیا. کم ملنے لگے, بہت کم ملنے لگے. لوگ آتے تھے, باہر ہی بیٹھے رہتے تھے, امام سے پوچھ کر کے آدمی بتا دیتا تھا. اب اس طریقے سے جب 12ویں امام ولادت ہوئی 255 یا 256 ہجری میں, تو امام پہلے تو سب کے سامنے آئے, توجہ رہے, تاکہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ امام کا ولادت ہو چکی ہے. ولادت ہو چکی ہے, ظہور نہیں, ولادت ہو چکی ہے. جب امام کی ولادت ہو گئی, سامنے آ گئے, سب نے اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, تو اب امام نے غیبت اختیار کرنا شروع کیا. توجہ رہے, کیا تھا؟ اپنا نائب مقرر کر دیا کہ میں کسی سے نہ ملوں گا, کسی کو اگر کچھ پوچھنا ہے تو
تو میرے پہلے جانشین، میرے پہلے نائب سے جا کر پوچھے. امام نے 75 سال کی عمر تقریباً گزاری غیبت صغریٰ میں، اس میں 4 نائب مقرر کیے. توجہ رہے میرے عزیزو. جب یہ 75 سال گزر گئے غیبت صغریٰ کے، تب غیبت کبریٰ شروع ہوئی. یعنی امام نے علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، نائب جا کر پوچھ رہے ہیں، پھر امام سے آ کر پوچھ رہے ہیں، پھر امام انہیں بتا رہے ہیں. نائب سے سوال ہو رہا ہے، نائب امام سے پوچھ رہے ہیں، پھر جا کر بتایا جا رہا ہے. یعنی گویا امام علیہ السلام نے غیبت صغریٰ میں ہمیں غیبت کبریٰ میں ہمیں غیبت کبریٰ سمجھایا، غیبت صغریٰ میں ہمیں غیبت کبریٰ سمجھایا کہ دیکھو ہم غیبت صغریٰ میں موجود ہیں، لیکن اگر تمہیں ملنا ہوتا ہے تو تم ڈائریکٹ میرے پاس نہیں آ سکتے. توجہ رہے میرے عزیزو، تم ڈائریکٹ میرے پاس نہیں آ سکتے. اگر مجھ تک آنا ہے تو میرے نائب کے پاس جانا ہوگا. امام نے 75 سال تک یہ ذہنیت تیار کر لی کہ اب غیبت کبریٰ شروع ہونے والی ہے. اب کل کوئی دعویٰ نہ کر دینا کہ میں ڈائریکٹ امام سے پوچھ لوں گا. اب کوئی سوال پیش آئے تو پہلے میرے مجتہد کے پاس جانا، جب اسے سمجھ میں نہ آئے گا تو وہ مجھ سے پوچھ لیا کرے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے. اگر سمجھ میں نہ آئے، اگر میرے مجتہدین کے سمجھ میں نہ آئے گا تو وہ میری طرف رجوع کریں گے، اور مراجع تقلید رجوع کرتے رہے. کیسے کیسے مجتہدین ہمارے گزرے، کیسے کیسے مرجع گزرے ہمارے. بس آخری منزل میں ہوں، کیسے کیسے مرجع گزرے. مقدس اردبیلی کا نام سنا ہے نا، کیسی شخصیت تھی. جب حرم بند ہو جاتا تھا تب در پر کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیک یا امیر المؤمنین. دروازہ اپنے آپ کھل جاتا تھا، دروازہ اپنے آپ کھل جاتا تھا. پھر انٹر ہوتے تھے، داخل ہوتے تھے. دوسری جگہ پہنچے، وہاں سلام کیا اور اندر گئے. پھر زری میں سلام کیا، زری کا دروازہ کھل گیا، زری میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. سوال کچھ پوچھنا ہوتا تھا پرچے پر لکھ کر ڈال دیتے تھے، جب اٹھاتے تھے تو جواب لکھا ہوتا تھا. میں نے ابھی مجلس کے آغاز میں آپ سے عرض کیا کہ گوپال پور کی سب سے بڑی شخصیت حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید راحت حسین رضوی نجفی گوپال پوری، امام نے ان کی 15 سال کی عمر میں انہیں بشارت دے دی. انہیں بشارت دی اور کہا اس آیت کو ہمیشہ دہراتے رہو تاکہ تمہاری زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں. میں نے ابتدائی مجلس میں آیت پیش کر دی ہے. لہٰذا میرے عزیزو، ہمیں ان علماء کی قدر کرنی چاہیے. ان علماء کے لیے بار بار ایسے سیمینار رکھنا چاہیے. جیسا کہ میں اس مسئلے میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں مولانا جاوید صاحب کو قبلہ کو، کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام یہاں رکھا. اگر ہمارے قوم کے نوجوان یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ بزرگان جن کا فوٹو لگا ہوا ہے، جن کا نام لکھا ہوا ہے، یہ کون کون سی شخصیت تھی، تو ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں آگے جانا ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ اس سرزمین نے کیسے کیسے لال و گوہر ہمارے سامنے رکھے. یہ قابل مبارکباد، انہوں نے اتنا اچھا پروگرام کیا. سیمینار ہونا چاہیے، سب کی ذات پر ہونا چاہیے، مکمل سیمینار ہونا چاہیے. ان کی حیات کے ہر گوشے پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. کتنے متقی تھے، کتنے پرہیزگار تھے، کتنے عبادت گزار تھے، کیسی زندگی گزاری. نانا مرحوم لکھتے ہیں کہ انہوں نے طب کی بھی ڈگری حاصل کی تھی. آیت اللہ راحت حسین صاحب نے طبیب بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، اور جس کو دیکھنے جاتے تھے اگر اس نے کہہ دیا نسخہ لکھنے کے بعد کہ سرکار پیسہ تو ہے ہی نہیں، دوا کیسے آئے گی، تو اپنے جیب سے پیسہ نکال کر دے دیتے تھے کہ دوا بھی تم ہی منگا لو. اپنے ہاں ایسا گارڈن بنائے ہوئے تھے کہ دنیا بھر کی دوائیں یہاں لگائے ہوئے تھے، جو میں نے کتابوں میں پڑھا. لہٰذا میرے عزیزو، ہمیں ان لوگوں کو قائم و دائم رکھنا ہے. ایران سے سبق لینا چاہیے ہمیں. ایران کس طریقے سے پروگرام کراتا ہے اپنے مراجع تقلید کا، اپنے بزرگوں کا. کتاب چھپنی چاہیے، ان کی حیات پر مقالات لکھنے چاہیے. اور جو ہمارے بزرگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے انہیں دیکھا ہے یا سنا ہے یا ان سے کوئی واقعہ منسوب انہیں معلوم ہے، انہیں تحریر کرنا چاہیے اور دے دینا چاہیے، کتاب خانے میں رہے اپنے حوالے سے. یہ سب ایک یادگار تیار ہوتی ہے. بس میرے عزیزو، میں نے آپ کو بہت زحمت دی،
لیکن ہاں میرے عزیزو، جب کبھی بھی غم کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے سامنے کربلا کے صفحات کھلنے لگتے ہیں۔ کربلا ہمیں یاد دلا دیتی ہے کہ غم کیا ہے، کیسا غم ہوتا ہے۔ سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ اس حسین نے صبح سے شام تک کتنے جنازے اٹھائے، عزیزوں کے جنازے اٹھائے، اپنے جگر پاروں کے جنازے اٹھائے، اصحاب کے جنازے اٹھائے، اور جب آخری رخصت کے لیے خود امام حسین خیمے میں تشریف لائے ہیں تو ایک مرتبہ کہنے لگے، ماں کی کنیز فضا، مجھے وہ پیراہن لا کر دے دو جو میری ماں اپنے ہاتھوں سے سل کر رکھ کے گئی ہے۔ جناب فضا جاتی ہیں اور جا کر وہ پیراہن لے کر کے آتی ہیں۔ جناب زینب کی نظر پڑی، پیراہن پر ایک مرتبہ نظر پڑی، جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اما فضا یہ پیراہن کس کا ہے؟ کہا تمہارے بھائی حسین کا ہے۔ اب جو کھول کر پیراہن دیکھا تو جا بجا پھٹا ہوا پیراہن تھا۔ زینب تڑپ گئی، بھیا ارے یہ پیراہن پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اماں نے وصیت کی ہے، اے میرے لال جب آخری رخصت کے لیے خیمے میں آنا تو یہ پیراہن پہن کے جانا، ارے بعد شہادت تمہارا کپڑا اور تمہارا لباس لوٹ لیا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں میرے مولا آئے اور آنے کے بعد وہ لباس زیب تن کیا۔ اب حسین خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں مگر باہر نکل نہیں پاتے۔ بیویاں حلقہ بناتی ہے، بیویاں ماتم کرتی ہے۔ ارے مقتل کہتا ہے ایک 3 برس کی بچی دوڑتی ہوئی آئی، اپنے بابا سے لپٹ گئی، اے میرے بابا ارے مقتل میں نہ جانا، صبح سے جو گیا ہے کوئی واپس نہیں آیا۔ امام مظلوم کربلا نے اپنی سکینہ کو آغوش میں اٹھایا، پیار کیا، فرمایا اے میری بیٹی پریشان نہ ہو، میری بچی پریشان نہ ہو، بابا کو جانے دے، تیرے بابا نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانے دے۔ حسین سکینہ کو سمجھا کر کسی حال میں باہر نکلے، ذوالجناح پر بیٹھنا چاہتے ہیں، حسین کی طاقت جواب دیتی ہے۔ ایک عجیب عالم ہے، ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، اے عباس آؤ، بھائی کو سوار نہ کرو گے، قاسم آؤ چچا کو سوار نہ کرو گے، اونا محمد آؤ ماموں کو سوار نہ کرو گے۔ جب کوئی آواز نہ آئی، خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بی بی ملبوس نکلی باہر، اے بھیا اگر کوئی نہیں تو زینب تو زندہ ہے۔ اے بی بی آپ آ گئی؟ ہاں ہاں میرے بھیا ہم آپ کو سوار کریں گے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے شانہ پکڑا اور سوار کرنا چاہتی ہے کہ آواز دیتی ہے بھیا تمہیں سوار تو میں کر رہی ہوں، ارے تمہیں مقتل میں کون اتارے گا؟ علامہ جوادی لکھتے ہیں ایک آواز آئی، اے زینب تم سوار کر دو، میں اپنے حسین کو گھوڑے سے اتار لوں گی۔ بس 2 جملے اور میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی۔ بس ایک مرتبہ امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، چلنا چاہتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے جھک کر آہستہ سے نحیف آواز میں کہا، اے میرے ذوالجناح یہ آخری زحمت ہے، اب اس کے بعد حسین زحمت نہ دے گا۔ ذوالجناح نے سر کو نیچے کیا۔ اب حسین نے وہ منظر دیکھا جو اللہ کوئی باپ کو نہ دکھلائے، دیکھا سمو سے لپٹی ہوئی سکینہ، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین پھر نیچے اترے، سکینہ کو آغوش میں لیا، فرمانے لگی بابا اگر جا رہے ہو تو جاؤ، ایک مرتبہ اپنے سینے پر اور لٹا لو۔ حسین جلتی زمین پر لیٹ گئے، ارے سکینہ کو سینے پر لٹایا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے سکینہ آج سے ترتیب بدل گئی ہے، ارے تم ماں کے سینے پر سونا، اصغر میرے سینے پر سونا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم انی اسألک بحق الزہرا و ابیہا وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله يا أرحم الراحمين۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، اہل بیت اطہار ائمہ معصومین علیہ السلام کا،
ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیمار کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، مقروض و قرض سے سبکدوش فرما، بے اولاد کو اولاد نرینہ عنایت فرما، ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، مرحوم محمد مہدی ایڈوکیٹ ابن مرحوم محمد بشیر صاحب، سلطانہ مہدی بنت سید نذیر حسین زیدی کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، حضرت آیت اللہ العظمہ سید راحت حسین رضوی نجفی گوپال پوری اور دیگر تمام علماء اکرام کے درجات کو عالی فرما، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما، ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عنایت فرما، علماء اکرام مراجع تقلید کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رہے۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے والی و وارث ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد مہدی ایڈوکیٹ ابن مرحوم محمد بشیر صاحب، مرحوم سلطانہ مہدی بنت مرحوم سید نذیر حسین اور تمام ان کے خانوادے کے لیے، اور آیت اللہ العظمہ سید راحت حسین رضوی نجفی گوپال پوری، علامہ علی اختر صاحب، آیت اللہ سید علی صاحب، علامہ سید اختر صاحب، علامہ رسول احمد صاحب، علامہ نذیر حسن صاحب کو سورہ فاتحہ پڑھ کر اِرسال فرما دیں۔ بسم اللہ۔